کاروبار میں کوئی بندش آ جائے، رزق میں کشادگی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پریشان ہو کہ کوئی جادو ٹونے کے لیے کہیں جانے کی یا کروانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے۔ اب ہیڈ آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے تو وہ مذہب نہیں پوچھتا، کسی کی مدد کرے تو اس سے اس کا دین نہیں پوچھتا۔ ہیڈ آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تفریق ہر شخص کی مدد کرنا اس کی ذمہ داری۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور ہیڈ آف اسٹیٹ اس وقت مدینہ پاک میں تشریف فرما تھے، اور قحط سالی کا دور تھا، کفار پریشان تھے۔ یہ وہی قریش ہے جن کے لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور جن کے لیے فرمایا کہ سردیوں کے گرمیوں کے قافلے نہ ختم ہونے کا نام لیتے رہیں گے جب تک تم میرے گھر کی طرف بھی رخ کرتے رہو گے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں رزق کی فراوانی تھی، لکھ دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، بس تشریف لے جانے کی بات تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کا قحط نہیں آیا۔ تو پتہ چلا حضور تشریف لے گئے تو وہ رزق نے بھی اترنا اس کثرت میں چھوڑ دیا۔ فرمایا ہم بھی اترتے تھے کسی کے لیے، اب وہ یہاں نہیں رہے تو اب ہم نے کیوں اترنا۔ تو اب اللہ کی رحمت اترتی تھی کسی کے لیے، جب وہ یہاں نہ رہے تو پھر ہم نے کس لیے اترنا۔ وہ کسی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے قحط سالی آتی تھی، حضور دست اقدس اٹھاتے تھے، بارش برس پڑتی تھی، وہ بارش بھی بادل بھی ترستے تھے، حضور ہاتھ اٹھائیں تو ہم برس پڑیں۔ تو وہ جو ان کو بہانہ ملتا تھا وہ رخصت ہو گیا مدینہ پر۔ اب قحط سالی کا دور آیا، کفار پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی حل یہی ہے، جن کی مخالفت کرتے رہے ہیں حل بھی انہی کی بارگاہ۔ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی مدینہ پاک میں جانا پڑے گا، یثرب کی سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آپ نے ان کی میزبانی فرمائی، انہیں اپنی بارگاہ میں بٹھایا۔ حضرت ابو بصرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے اور بھی دوست تھے، ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، انصار کو بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہم میں سے ایک کا ہاتھ دے دیا اور فرمایا چلو بھائی ہر کوئی آئے اور میرے مہمانوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جائے اور اپنے گھر میں اس کی آج رات میزبانی کرے۔ حضرت ابو بصرہ کہتے ہیں صحابی آتے گئے، ایک ایک کو لے جاتے رہے، میں آج تو میرا مہمان میں تیرا میزبان، یہ کہہ کر لے گئے۔ حضرت ابو بصرہ کہتے ہیں میں اکیلا رہ گیا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے تو کسی کے حوالے نہیں کیا، مجھے کون کھلائے گا پلائے گا، مجھے کون لک آفٹر کرے گا۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرماتے ہیں چلو ابو بصرہ آج تم میرے مہمان ہو اور مصطفیٰ علیہ السلام تیرے میزبان ہو۔ اب اس کی میزبانی خود فرما رہے ہیں، اپنے کاشانہ اقدس میں لے گئے، وہاں آپ کی خادمہ تھی، آپ نے فرمایا میری بکریاں کدھر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 بکریاں تھیں جو سین میں بندھی ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بکری کا ایک نام رکھا ہوا اور اس بکری کو اس نام سے پکارتے، اس کا نام لیتے وہ بکری خود حاضر ہو جاتی، کہتی یا رسول اللہ میرا دودھ بھی دو لیں، میں بھی حاضر ہوں۔ آپ نے اس کا دودھ دوہا، پیالے میں ڈالا اور اس مہمان کو پلایا، وہ گھٹا گھٹ پی گیا۔ ابھی آپ نے بھی سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اس میں سے آپ کا بھی حصہ تھا، مگر آپ نے کیا فرمایا، وہ سارا پیالہ اس کو پلا دیا، ابھی بھی وہ سیر نہ ہوا۔ پھر رزق کی بات ہے نا، وہ لجپال ہیں، وہ کسی کا رزق روکتے نہیں۔ تو پھر اتنے میں دوسری بکری کو آواز دی، وہ بکری پہنچ گئی، دودھ دوہا، پیالے میں ڈالا اور وہ پی گیا۔ پھر تیسری، پھر چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 7 بکریوں کا وہ دودھ گھٹا گھٹ پی گیا۔ اب وہ جو خادمہ سے راہ نہیں گیا، اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ گھورتی رہی کہ تمہیں حیا نہیں، تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ پی رہے ہو۔ وہ پیتا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے، اور پھر تھوڑا سا بھی شکن آپ کے ماتھے مبارک پہ نہیں آیا، آپ کے چہرہ اقدس پہ شکن بھی نہیں آیا۔
کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کی مہمان نوازی فرماتے رہے۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرے بستر پر سلا دو، اور وہ لے گئی اور حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ سلا دی۔ ابو بصرہ کہتے ہیں بس پھر مجھے نیند کیا آنی تھی، میں ساری رات کروٹیں لیتا رہا اور سوچتا رہا اتنے لجپال ہیں، ہم ساری زندگی مخالفت کرتے رہے اور یہ ساری بکریوں کا دودھ پلا کے بھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتے اور چہرے پہ شکن بھی نہیں آنے دیتے، یہ کیسے کریم ہیں، کیسے لطیف ہیں، کیسے لجپال۔ اتنے میں کہتے ہیں سورج طلوع ہو رہا تھا، ادھر میرے ایمان کا سورج طلوع ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس مبارک بھیجا، مجھے غسل کروایا، پھر لباس پہنایا اور پھر وہ مسجد نبوی میں لے گئے۔ جب میں پہنچا تو دیکھتا ہوں میرے سارے بھائی جو میرے ساتھ آئے تھے دوست، وہ سب مجھ سے پہلے مسلمان ہو کر بیٹھے۔ سب سے بڑا وظیفہ رزق میں کشادگی کے لیے، فراوانی کے لیے، اور کبھی کاروبار میں کوئی بندش آ جائے اس میں خیر کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہی صورت ہے جو میں نے پڑھی۔ جب کبھی کوئی بندش آ جائے، کاروبار میں مشکلات ہوں، کوئی معاملات میں ہوں، یہاں پہ تو ٹیکس کے معاملات ہوں گے، گورنمنٹ سے ہوں گے، کاروباری کوئی مشکل ہو، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام بہت بڑا ہے۔ آپ کو پریشان ہو کہ کوئی جادو ٹونے کے لیے کہیں جانے کی یا کروانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام جو ہے اس سے بڑی طاقت ہی کسی کی نہیں۔ یہ جو سورت ہے سورت قریش، اس کو آپ 40 دفعہ پڑھ کے اس کو روزانہ ایک نماز کے ساتھ پڑھیں اور پھونکتے چلے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت رزق میں کشادگی عطا کرے۔